اس کلام کے بعد تو وہی والی بات ہے کہ جو یہ رات ہے یہ نور سے بھرپور ہے، سبحان اللہ، اور طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ بے شک بے شک۔ مجھے اس میں تلاش کرنا ہے وہ وقت، وہ رات، وہ لمحہ جب میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ میرے ملک کا 27ویں شب اور 27 رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آج کی رات قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ۔ میں صرف یہ وہ تعلیمات ہیں جو گھر سے آپ لوگوں سے سب بڑے بزرگ ولیوں کے ساتھ، عالموں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھا، لیکن سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے پھر سے ایک بار 27 کی شب جو ہے ہمیں عطا کی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے میرے بھائی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جن ساعتوں میں اور جن لمحات میں ہم داخل ہونے والے ہیں وہ تاک رات ہے، اور نہ جانے یہ تاک رات شب قدر ہے یا اگلی تاک رات شب قدر ہے، مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا پروردگار جب مجھ سے راضی ہو جائے میرے لیے وہی قدر والی رات ہے۔ اور اس کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا، امام راغب اصفہانی الرحمٰ نے المفردات کے اندر، کہ قدر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں آسمان سے فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور کثرت کی وجہ سے کہتے ہیں اسے قدر۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، اس کو اس لیے قدر کہتے ہیں۔ اور اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم تیری ریاضت کرنے والے ہیں۔ رب کہتا ہے جاؤ تو ذرا تم آج اس شقان مصطفیٰ کو دیکھ کر آؤ، جا آج تو محمد والوں کو دیکھ کر آؤ۔ وہ اترتے ہیں آسمان سے تو کوئی رو رہا ہوتا ہے، رب کو گڑ گڑا کے منا رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی تحمید میں ہوتا ہے، کوئی تحلیل میں ہوتا ہے، کوئی جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی نام مصطفیٰ سن کر جھوم رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اسے منا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل ہوتی ہے، اے بندہ خدا، میں وہ جبرائیل ہوں، نہ میں موسیٰ کی امت پہ اترا، نہ میں عیسیٰ کی امت پہ اترا، نہ میں صالح کی امت پہ اترا، نہ میں شیش کی امت پہ اترا، میں کسی امت پہ نہیں اترتا، مگر کیونکہ تم مصطفیٰ والے ہو۔ آج اللہ تمہیں نہیں دیکھتا، چہرہ یار کو دیکھتا ہے، اور چہرہ یار کی وجہ سے میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ اترا ہوں۔ اور جب اللہ کے فرشتے کسی سے مصافحہ کر دیں، اس کے آنکھوں سے آنسو اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جہنم سے نکال کر جنت والا بنا دیا ہے، تجھے محمد والا بنا دیا ہے، اور تو جس کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ 84 سال کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کی وہ رات ہے کہ اس کی رحمتیں ہیں، اس کی رحمتوں کے گیٹ کھل چکے ہیں، اس کی برکتوں کے گیٹ کھل چکے ہیں، مغفرت کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، آسمان سے اعلان ہو رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی منانے والا۔ تو ناظرین، گر جائیے، گڑ گڑائیں، اپنے رب کو منائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میری جنت تم لے لو۔ بندہ کیا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے پروردگار عالم سے مانگیے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی آئے، ہر رات اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو اولاد مانگے میں اسے اولاد دوں، ہے کوئی جو عمر طویل مانگے میں اسے عمر طویل عطا کروں۔ یہ دنیا کے انسان ہیں، آپ ان سے بار بار مانگیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، وہ اللہ ہے، اس سے بار بار نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تو اعلان کرتا ہے آؤ تنہائی میں آؤ، مصلی بچھاؤ، اپنے رب سے باتیں تو کرو، مانگو تو صحیح، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، گڑ گڑاؤ، التجا کرو، میں بہت جلدی۔ اس کی شان کریم یہ ہے کہ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ تشریف فرمائے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ کتنے گناہ جو اللہ معاف فرما دے گا؟ آپ فرماتے ہیں تعداد نجوم، ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا کہتا ہے ابن رسول اللہ کتنے گناہ
گناہوں جو اللہ معاف فرما دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دے گا. پھر مولا فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے مولا مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ اتنی بڑی رات ہے, میں تو سوتا رہا. مولا فرماتے بیمار مومن کی عیادت کے لیے چلے جاؤ, خدا تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو, اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مومن کے جنازے کو کاندھا دے دو, اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ تو فرماتے ہیں کہ دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو, خدا تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. یہ وہ رات جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو کیا کہنے اس قلب مصطفیٰ کے کہ جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا. آپ مصطفیٰ کے چاہنے والے ان کے وسیلے سے اپنا دامن خدا کے حضور میں پھیلا دیے, اور خدا کہتا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ, بس ایک بار میری بارگاہ میں حاضر ہو جا, توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. اللہ نے ہمیں تمام مخلوق سے افضل بنایا, زندہ رہنے کا ہر انتظام کیا, دیکھنے کو آنکھیں, بات کرنے کو زبان, سننے کو کان, کام کرنے کو ہاتھ, چلنے پھرنے کو پاؤں, کھانے کو منہ, اور پھر درختوں پر پھل لگا دیے, زمین میں اناج پیدا کر دیا, پینے کو پانی دے دیا, آسمان قائم کیا, بارش دی, غرض زمین و آسمان, ہوا, دن و رات, میزان قائم کیا. میرے رب نے اللہ نے کیا کیا نہیں عطا کیا اپنے بندے کو. موسم دیے, مہینے دیے, مہینوں میں ماہ رمضان دیا, اور ماہ رمضان میں ایک رات دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آنکھ کھولو نعمتیں, سانس لو نعمت ہے, بات کرو نعمت ہے, قدم اٹھاؤ نعمت ہے, ہاتھ سے لقمہ بناؤ نعمت ہے. ایک انگلی میں اگر اسکریچ آ گئے پورا نوالا نہیں بنتا. جب پورا نوالا بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا نوالا بنانا بھی پورا ایک کتنی بڑی نعمت ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. بے شک. اس سے بڑی نعمت یہ ہوئی کہ ہمیں حضور کا عاشق بنایا. سبحان اللہ. اللہ اور اس سے بڑا کرم یہ ہوا کہ ہمیں عمل کرنے والا بنایا, ہمیں نسبتوں والا بنایا, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کرنے والا بنایا. لیکن ناظرین آپ ذہن میں رکھیے گا کچھ لوگ آج کی رات بھی محروم ہیں, اور محروم وہ لوگ ہیں کہ جو قطع تعلق کرنے والے ہیں, جو اپنے رشتوں کو توڑنے والے, جنہیں قاطع رحم کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر آپ کی انٹری اس طرح ہو کہ آپ کے لیے گیٹ کھول دیے جائیں اور فرشتے آپ کا استقبال کریں. اعلان ہوگا اہل فضل کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. فرشتے جب ان کو دیکھیں گے کہ وہ اہل فضل کھڑے ہو کے جنت میں جا رہے ہیں تو پوچھیں گے کہ اہل فضل ہے کون. ان سے سوال کیا جائے گا, وہ کہیں گے ہم رشتوں کو جوڑنے والے تھے, جو ہم سے توڑتا تھا ہم اللہ کی محبت میں اس سے جوڑتے تھے. تو جو لوگ آج اپنے سگے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر چکے ہیں, اس رات میں کیا وہ آپ دیکھیں, سنیے گا, مہینہ ہو رمضان, جگہ ہو خانہ کعبہ, حتیم ہو اور قطع تعلق والا سجدے میں اور رو رہا ہو, اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا, اس کی معافی نہیں ہوگی. اس کے تعلق جب تک وہ اپنے تعلق کو بحال نہیں کرے گا. ناظرین اگر آپ کے سگے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کے چچا, ماموں, تایا, خالہ, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, آپ نے فرمایا دعا ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا کوئی قطع تعلق والا تو نہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا اور چلا گیا. کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان آیا, حضور نے پوچھا تم آ گئے؟ کہ اللہ کے حبیب میری خالہ مجھ سے شدید ناراض تھی, میں ان کو منا کے آیا ہوں. اللہ کے حبیب نے کہا کہ جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کی دعائیں آسمان میں چلی جاتی ہیں, اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں اس کی دعا زمین میں رہ جاتی ہے. تو ہم اکثر کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکت ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے پہ رونق ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے فرما بردار ہوں, آپ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا شروع کر دیں, اللہ کی رحمتیں آپ سے جوڑنا شروع ہو جائیں گی. ایک اور پہ یہاں یہ بھی سوال ہے آپا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں تو ہمیں برا بلا کہتا ہے, فلاں تو ہم سے حسد کرتا ہے, فلاں تو ہماری غیبت کرتا ہے. ناظرین یہاں ذہن میں رکھیے, اس کا جواب بھی میرے آقا نے فرمایا, کہا تم اللہ کے خاطر ان سے اپنا تعلق جوڑو. وہ اگر تم پہ ظلم بھی کریں اور تم حق پر بھی ہو, اور تم حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دو, مجھ محمد سے جنت کی ضمانت لے لو. اللہ اکبر. تو جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے, آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر آج کی رات
آج کی رات سب سے پہلے ان سے تعلق جوڑیں، ان سے معافی طلب کیجئے، اور پھر جا کے اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے. میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کا تعلق اہل جنت میں سے ہو جائے گا.